یا رسول اللہ من خیر الناس قال من طال عمره وحسن عمله. حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا. اعرابی سے مراد دیہاتی. ایک دیہات والے نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال اچھے. ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا جس کی عمر طویل ہو یعنی لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں. آج کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عمر کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عمر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ عمر کی نعمت کسی کو زیادہ ملتی ہے کسی کو کم ملتی ہے. اللہ نے جس کے لیے جو عمر مقدر فرمائی ہے وہ پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. کوئی جوانی کی حالت میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کی حالت میں جاتا ہے، اسی طرح کوئی بچپنے کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر جانے کی صورتیں مختلف ہوتی ہے، کوئی طبعی موت سے چلا جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے چلا جاتا ہے، کوئی دیگر حادثات کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن عمر وہ اپنی اس زندگی کے اندر پوری کر کے جاتا ہے، وہ جتنی بھی اللہ رب العالمین نے اس کی مقرر کی ہو. اسی سلسلے میں اللہ کے پیغمبر سے اس اعرابی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بہتر آدمی کون ہے، کس کو ہم اچھا سمجھے، کس کو بہتر سمجھے؟ تو اللہ کے حبیب نے جواب میں ارشاد فرمایا بہتر شخص وہ ہے، اچھا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے عمر دراز عطا فرمائی، لمبی عمر عطا فرمائی، اور اس لمبی عمر میں وہ خیر کے اعمال کرتا رہا. یہ بہترین آدمی ہے. ایک دوسری روایت ہے اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر طویل ہو اور خیر کے اعمال کرتا ہو. پھر اس شخص نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ برا شخص وہ ہے جس کی عمر تو طویل ہو، لمبی ہو، لیکن برے اعمال کرتا ہو. وہ برا شخص ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے عمر کا ہونا، اور پھر لمبی عمر اللہ جس کو عطا فرما دے اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور موقع ہے کہ اس طویل مدت میں اور طویل عمر میں اللہ کو جتنا ہو سکتا ہے وہ راضی کر لے. اب ظاہر ہے کہ عمر طویل ہوگی، عمر لمبی ہوگی تو اللہ رب العالمین کو راضی کرتا چلا جائے گا، اس کے اعمال صالحہ بڑھتے چلے جائیں گے، رب کی رضامندی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور
اسی طریقے سے اگر عمر طویل ہے، لمبی ہے، لیکن زندگی لہو و لعب میں گزر رہی ہے، برائیوں میں گزر رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں گزر رہی ہے، تو اس لمبی عمر کا کیا کرنا ہے جو دن بدن اللہ کو ناراض کرنے میں گزار رہا ہے؟ دن گزرتا ہے تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، دن گزرتا ہے تو اللہ کو ناراض، رات گزرتی ہے تو تب بھی اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس طویل اور لمبی عمر کا پھر کیا کرنا ہے کہ جس میں انسان رب کو ناراض کرتا پھرے؟ تو اللہ کے حبیب نے اچھے شخص کی نشانی بتلا دی کہ بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی عمر طویل ہو اور خیر کے کام کرتا ہو، اور برا شخص وہ ہے کہ عمر تو اس کی طویل ہے لیکن برے اعمال وہ کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے، دونوں کو آپ نے بھائی بنا دیا کہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی دوسرے سے کچھ ایام یا کچھ مہینے پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، دوسرا بھی زندہ ہے اور وہ خیر کے کام جو ہے وہ کر رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد وہ دوسرا دوست بھی اللہ کو پیارا ہو گیا اور دنیا سے دونوں چلے گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا ایک دوسرے کا اور اس کے لیے دعا کی، دعائے مغفرت کی، رحم کی دعا کی، اور ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ اس کو اپنے دوست تک پہنچا دے، ان دونوں کو آپس میں ملا دے۔ اچھی دعا ہے، انہوں نے صحابہ کرام نے دعا کر دی ان کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد جب آئے تو حضرات صحابہ کرام نے یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ وہ دوسرا شخص بھی فوت ہو گیا اور ہم نے نماز جنازہ ادا کی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اس کے لیے رحم کی دعا کی، اور ساتھ ہم نے یہ کہا کہ اللہ اس کو اپنے دوست کے ساتھ ملا دے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ بھئی ان دونوں کے درمیان تو آسمان و زمین کا فرق ہے، ان دونوں کے درمیان تو آسمان و زمین کا فرق ہے کہ ایک پہلے فوت ہو گیا ہے اور دوسرا ابھی فوت ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دوسرا فوت ہو رہا ہے تو اس کے اعمال میں بہت سارا اضافہ ہو گیا ہے، خیر کے کاموں کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے رب کو راضی کرنے میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ ان دونوں کو کیسے آپس میں ملانے کی دعا کر رہے ہیں؟ معلوم کیا ہوا کہ انسان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت لمحہ ہے کہ انسان ایک ایک عمل کر کے وہ اللہ کو راضی کر لے اور اپنے اوقات کو وہ قیمتی بنانے کی کوشش کر لے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر، درمیانی عمر وہ 60 سے 70 سال تک ہے۔ حدیث ہے میری امت کی اوسط عمر، درمیانی عمر وہ 60 سے 70 سال تک ہے، یہ درمیانی عمر ہے۔ باقی اس سے اوپر اللہ جس کو عمر دے دے تو یوں سمجھے کہ بونس ہے، وہ چل رہا ہے اوپر، 60 سے اوپر 70، 80، 90، 100، بعض اوقات 100 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں لوگ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اضافہ ہے جو مل رہا ہے کہ چلو بھائی اس کی عمر اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن اوسط عمر اس امت کی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اب دوستو جس کی عمر 60 سال ہو گئی یا 70 ہو گئی تو اس کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بھی حدیث کے مطابق جو عمر بتائی گئی ہے میری عمر تو وہاں تک پہنچ چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی روانگی کا وقت، اور خاص طور پر علماء نے لکھا کہ جب عمر انسان کی 40 سال ہو جائے تو 40 سال کے بعد تو اس کو فکر شروع کر دینی چاہیے، اگر اس کی زندگی اللہ نے رکھی ہوئی ہے تو اس کو فکر شروع کر دینی چاہیے کہ 40 کے بعد پھر انسان واپسی کی طرف چلنے پڑتا ہے، کمزوریوں کی طرف، بیماریوں کی طرف یہ واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو 40 سے جب اوپر ہو جائے
تو فکر زیادہ کرنی چاہیے، کوشش زیادہ کرتے رہنا چاہیے کہ میری عمر اب 40 سے اوپر ہو گئی، اور اگر 60 اور 60 سے اوپر ہو گئی تو اس کو تو اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میری عمر اب 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے، اور اللہ کے حبیب کے ارشاد کے مطابق امت کی اوسط عمر وہ 60 اور 70 کے درمیان ہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو اور زیادہ اپنا وقت اللہ کو دینا چاہیے کہ میرا کوئی وقت وہ اس طریقے سے ضائع نہ ہو جائے اور لمحہ لمحہ میرا قیمتی بن جائے اور اللہ کو راضی کرنے لگ جائے۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب تم صبح کر لو تو پھر شام کا انتظار مت کرنا۔ بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ میں شام تک زندہ رہوں گا، پھر شام کو یہ کام کروں گا، شام کو یہ خیر کا عمل کروں گا، شام کو جو ناراض ہے اس کو راضی کروں گا، شام کو میں توبہ کروں گا، شام سے نمازیں شروع کروں گا۔ نہیں، صبح ہو گئی تو غنیمت جانو کہ اللہ نے صبح کرا دی، شروع ہو جاؤ جتنا رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا، صبح کا انتظار مت کرنا کہ صبح ہوگی تو یار کل سے میں توبہ بھی کروں گا، کل سے میں خیر کے کام بھی شروع کروں گا، کل سے میں نمازیں بھی شروع کروں گا، کل سے میں صدقات بھی دوں گا۔ نہیں، اب شام ہو گئی ہے تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو گئی ہے تو شام کا انتظار مت کرو، بلکہ کرتے رہو خیر کے اعمال۔ اور اگر اس چکر میں پڑ گئے کہ شام کو کروں گا، صبح ہے ابھی یا صبح ہو گئی ہے تو شام کو کروں گا، اسی میں یہ وقت آہستہ آہستہ کر کے گزرتا چلا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ساتھ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اپنے صحت کے ایام میں، اپنے صحت کے ایام میں، اپنے مرض کے ایام کے لیے خیر کے اعمال جمع کر کے رکھ لو۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ اپنے صحت کے ایام میں خیر کے اعمال کر کے بیماری کے ایام کے لیے جمع کر کے رکھ لو۔ ہڑتال ہوتی ہے نا، بازار بند ہوتا ہے، لاک ڈاؤن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا، کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی اپنا راشن اکٹھا کر لوں، کوئی پتہ نہیں ہے ہڑتال ہو جائے، راستے بند ہو جائے، لاک ڈاؤن ہو جائے، پھر یہ چیز ملے یا نہ ملے۔ ساری اسی فکر میں رہتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان ایام کے لیے اپنے پاس سٹاک جمع کر دیں تاکہ